اٹھے ہاتھ بیر دعا یا الہی بہت دل عن زبير سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حضرت زبیر نے کہا کہ میں نے ابو وائل سے مرجئہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے. اس میں دو باتیں بیان ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمان کو گالی دینا اور دوسرا یہ کہ مسلمان کو قتل کرنا, اس سے لڑنا, لڑ کر جان سے مار دینا. یہ دو باتیں بیان ہیں. جب ہم موجودہ زمانے پر نظر کرتے ہیں, مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں, تو یہ دونوں باتیں ہمیں کثرت سے دکھائی دیتی ہیں. مسلمان کو گالی دے رہا ہے, بلکہ گالی دینے کو تو فخر محسوس کرتے ہیں, بلکہ بہت سے لوگوں کو تو اگر گالی نہ دے تو ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا, اور بغیر گالی کی اگر بات کرے تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ شاید بہت شریف انسان ہے, بزدل ہے, ڈرتا ہے, اسی لیے یہ گالی نہیں کرتا. ہاں وہ ڈرتا ہے مگر اللہ سے. دوسری بات کہ تھوڑی سی بات کسی کی برداشت نہیں ہوتی ہے اور بس چھوٹتے ہی زور سے منہ پر تماچا رسید کر دیا جاتا ہے. یہ آپس میں مسلمانوں کا ایک سلسلہ ہے. مجھے کیسے بھی دیا, انہیں مجھے میں فلاں, میں اتنا بڑا, میں وہ, میں فلاں, میں مجھے یہ بول دیا. اب دیکھ میں تجھے کیسی سزا دیتا, اب دیکھ میں تجھے کیا بتاتا. اور بھائی دیر مار سوڑے چلا, اور غصے کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ پھر بعض اوقات قتل ہو جاتا ہے, گولی چل جاتی ہے, چھرا چل جاتا ہے, تلوار چل جاتی ہے. یہ عام ہے. اگر آپ ہمارے ملک پاکستان کے تمام صوبوں کی اخبار اٹھائے تو آپ کو یومیہ کی بنیاد پر یہ خبریں ملیں گی کہ تھوڑی سی بات پر, بلکہ پچھلے دنوں ٹی وی پر ایک خبر چلی کہ ایک پان کی دکان پر پان والے نے پان تھوڑا تاخیر سے بنایا تو ایک صاحب کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے پان دیر سے کیوں بنایا؟ تو ایک دوسرے شخص نے کہا کہ بھائی بن جائے گا, پہلے بن رہا ہے پھر دوبارہ بن جائے گی. یہ پنجاب کا واقعہ ہے, لاہور کا. تو اس بات پر جھگڑا ہوا اور جسے پان کی جلدی تھی اس نے اپنی پسٹل نکالی اور اس کو گولی مار دی. ایک پان کی بات. تو قوت برداشت ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. ہم کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم بس یہ ذہن بنا کر بیٹھ گئے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, اور جو سامنے والا کہتا ہے وہ غلط, اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مان لو, اور جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں مانیں گے. ہم ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں.
ہمارا المیہ یہ ہو چکا ہے، ہماری عادت یہ بن چکی ہے. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرمائے بخاری شریف امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو تابعی بزرگ حضرت ابو وائل سے جو نقل فرمایا ہے، اس میں ہمیں یہی دو درس ملتے ہیں کہ اگر آج مسلمان کو گالی دینا ختم کر دے تو خدا کی قسم جھگڑے کی بنیاد جو کہ گالی ہے، جب گالی ختم ہو جائے گی تو جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا. ہمیں مل جل کے رہنا کیسے آسان ہوگا، ہمارا آپس میں اتفاق اور اتحاد اور محبت قائم کیسے رہ سکے گی. خدا کی قسم اس حدیث پاک سے یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں، اس کی غلطی کو درگزر کر دیں، اس کی غلطی کو معاف کر دیں اور گالی دینا چھوڑ دیں. جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہم آپس میں اتفاق سے رہیں. چونکہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا، چونکہ ہمیں کہہ دیا، ہمیں کہنے سے دیا، ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہو، ہمیں کہنے سے دیا. خدا کی قسم اگر وہ زمانہ ہم دیکھ لیتے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا زمانہ تھا، جو رسول کریم علیہ السلام کا زمانہ تھا، یا اس کے بعد کے جو زمانے تھے بزرگان دین کے ساتھ وہ کیا گیا، وہ عالم کیا گیا، وہ حشر کیا گیا. خدا کی قسم اگر میں بیان کر دوں تو خون کے آنسو اگر ہم روئے تو کب ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تم قرآن مجید کو کہو کہ یہ مخلوق ہے. انہوں نے کہا کہ میں جان دے سکتا ہوں لیکن قرآن مجید کو مخلوق نہیں کہوں گا. یہ مخلوق ہے، قرآن مجید جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے، اور کلام اللہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اللہ نے اس کلام کو پیدا نہیں کیا ہے، یہ اس کا کلام ہے اور یہ اس کی صفت ذاتی ہے. یہ مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کریم نے ایسے بندے اپنے اس دنیا میں پیدا فرمائے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات پر انکار کر دیا تو اس وقت کے خلیفہ نے انہیں جیل میں ڈالا. اور جب انہوں نے اپنی بات سے انکار اپنی بات پر جو انکار انہوں نے کیا تھا کہ میں مخلوق نہیں کہوں گا، اس پر وہ قائم رہے، اور جب خلیفہ کی بات کو نہیں مانا تو خلیفہ نے انہیں ایسے ہاتھ بندھوائے اور دونوں ہاتھ پٹھوں سے کھچوا دیے. ایک ہوتا ہے کاٹنا، ہاتھوں کو کاٹ دینا، یہ آسان ہے. کوئی تیز تلوار سے اگر ہاتھ کاٹ دے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن زندہ انسان کے ہاتھ کھچوا کر اس کے جسم سے الگ کر دینا، خدا کی قسم یہ معمولی بات نہیں ہے. کتنا دردناک اور کردناک عمل ہوا، لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو برداشت کیا اور اف نہ کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے. ایسی کئی مثالیں آپ کو ملے گی. امام مالک، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ، کربلا میں اپنی گردن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی. یزید کی بیعت کرنا پسند نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ فاسق و فاجر کی بیعت کرنا دین کے شیرازے کو بکھیرنے کے مترادف تھا. فاسق و فاجر کی، زانی کی، شرابی کی، کبابی کی بیعت کرنا دین کو ختم کرنے